سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ابو جہل لعین تم ابھی تھوڑے ہو اور جمع کے آ جاؤ، سرداروں کو بلاؤ، سرداران عرب کو بلا لو، بڑے بڑے چودھریوں کو بلاؤ، طاقت والے آئیں، پہلوان آئیں، ظالم آئیں، جابر آئیں، سب کے سب مل کے زور لگاؤ، صدیق اکبر سے میرے آقا کا، صدیق اکبر کی بیٹی سے امام الانبیاء کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ ابو جہل لعین کہنے لگا ابھی تجھے ابھی بتلاتا ہوں، میں تو ابھی پوچھ لوں گا، میرے سامنے تو بڑے بڑے بول پڑتے ہیں۔ وہ آگے بڑھا، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے بالوں سے پکڑا اور پہاڑ میں دے مارا، خون کا فوارہ چھوٹا، لیکن اسما کہتی ہے میری جان کا قیمہ تو بن سکتا ہے، میں شہید تو ہو سکتی ہوں، میں مر تو سکتی ہوں، میں مٹ تو سکتی ہوں، لیکن کالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے ہاں کوئی مر جائے رسم و رواج سب سے آگے ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں جی برادری ناراض ہو جائے گی، اگر اللہ اور اس کا رسول قرآن ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، شادی کا مسئلہ ہو لوگ کہتے ہیں رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، سنتوں کو ذبح کر دو، امام الانبیاء کے فرمان کو ختم کر دو، قرآن کو نعوذ باللہ چھوڑ دو، اللہ کے فرمان کو چھوڑ دو، اور مسلمان تو کرنے کیا چلا ہے؟ نکاح کرنے چلا ہے، امام الانبیاء کی سنت ادا کرنے چلا ہے، سنت کو جب ذبح کرنے چلا ہے پھر تجھے سکون کہاں سے ملے گا؟ اگر سبق سیکھنا ہے اسما بنت ابی بکر سے سیکھ لیں، مار کھا رہی ہیں، خون میں لت پت ہے، خون بہ رہا ہے، زخمی حالت میں ہے، ماتھے پہ ورم ہے، سر پہ ورم ہے، ابو جہل لعین پٹائی کر رہا ہے، مار رہا ہے، امام الانبیاء کا پتہ بتلا، کہتی ہے ظالم زور لگا، قوت آزما، سارے چودھریوں کو بلا، بڑے بڑے ظالم آئیں، جابر آئیں، جوان آئیں، قوت آزماؤ، زور لگا لو، لیکن امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی میں نہیں کروں گی۔ سیدہ اسما نے ابھی مار کھائی ہے، منہ سوجا ہوا ہے، ورم ہے، خون بہ رہا ہے، لیکن اپنی اماں سے کہتی ہے اماں مجھے کھانا تیار کر کے دے، میں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غار میں کھانا لے کے پہنچوں۔ 4 میل کی چڑھائی اسما زخمی حالت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لے کے پہنچی ہے۔ آج بڑے بڑے جوان تھک جاتے ہیں، پانی کی بوتلیں پی پی کے چڑھتے ہیں، لیکن اسما زخمی حالت میں حضور کی محبت، غلامی، تابعداری میں کھانا لے کے پہنچی۔ شان دیکھو، عظمتیں دیکھو، بلندیاں دیکھو۔ حضور نے فرمایا نگاہ نبوت پڑی، فرمایا اسما یہ تیرے چہرے پہ کیا ہوا؟ عرض کیا میرے آقا چھپا رہی ہے، کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حضور نے فرمایا نہ اسما، ورم معلوم ہوتا ہے، سوجا ہوا ہے، زخمی ہے، کیا بات ہے؟ اسما چونکہ بچی تھی، چیخ ماری، رو پڑی، عرض کر دیا میرے آقا کفار مکہ آئے تھے، آپ کا پتہ پوچھ رہے تھے، چونکہ آپ نے منع فرما دیا تھا، اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا، چیلنج کر دیا، مجھے مار دو، ختم کر دو، میری جان کا قیمہ بنا دو، لیکن میں حضور کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دی، میرے اللہ صدیق اکبر کے خاندان کو قبول فرما، بچی نے بھی دین اسلام کے لیے مار کھائی ہے، مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، پروردگار عالم صدیق اکبر کے خاندان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہی اسما بنت ابی بکر صدیق اکبر کی بیٹی، اس کا نکاح کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، آج اس کا نکاح حضرت زبیر سے ہوا۔ غریب آدمی تھا، مفلس آدمی تھا، اس زمانے میں افسروں کو نہیں ڈھونڈتے تھے، تقوی والے کو ڈھونڈتے تھے، چونکہ سیدہ اسما بھی متقیہ پرہیزگارہ تھی،
سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بڑا مشہور تھا، سارا دن گٹھلیاں جمع کیا کرتی تھی، رات کا وقت ہوتا تھا ان گٹھلیوں کو حمام دستے میں کوٹ کے خود بھی پانی میں گھول کے پی لیا کرتی تھی، کچھ اونٹ کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی، کھانا نہیں پینا نہیں، ساری کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک دن اپنی اونٹنی مبارک پہ تشریف لا رہے ہیں، سامنے سے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ گٹھلیوں کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے سر پہ تشریف لا رہی ہے۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے اپنی اونٹنی مبارک کو بٹھا دیا اور اسما سے حضور نے فرما دیا، اسما میری سواری پہ سوار ہو جاؤ، لیکن سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی سواری پہ سوار نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا، اسما میں نے تیرے لیے سواری لائی، اونٹنی بٹھائی، تو اس پہ سوار نہیں ہوئی۔ عرض کر دیا، میرے آقا یہ اس وقت کی بات ہے جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ امام الانبیاء نے فرما دیا، اسما تو میری سواری پہ سوار کیوں نہیں ہوئی؟ عرض کر دیا، میرے آقا آپ جانتے ہو اور امام الانبیاء آپ جانتے ہو، حضرت زبیر بڑا غیور آدمی ہے، کہیں اس بات پہ ناراض نہ ہو جائے کہ مجھے چھوڑ کے دوسروں کی سواری پہ کیوں سوار ہوئی تھی۔ اس گود سے پروردگار عالم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا۔ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے بڑا شان والا بچہ عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر دنیا میں جلوہ گر ہوئے، دنیا میں تشریف لائے۔ پیدا ہوتے ہی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود مبارک میں لا کے رکھ دیے گئے، کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی